يلا يا محمد اطلع، انا تاخر يا جماعه، واحد ينزل يشوفه، ينزل ينادي عليك، شوفوا له هذا بيطلع احنا وين؟ محمد محمد يا محمد تعال شوفوا محمد يا ناس ماله هذا، تعالوا يا محمد خير خير، شو في خير؟ خير محمد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، دل دہلا دینے والا یہ منظر دیکھیے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے، پھر بھی بے خوف گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں. اس کلپ میں دیکھیے کہ ایک بیٹا لوگوں کو یہ کہہ کر باپ کی قبر میں اترا کہ آخری دیدار کر لوں، پھر ساری جائیداد اپنے نام کرانے کے لیے باپ کے ہاتھ کا انگوٹھا لگانے ہی والا تھا کہ اپنی موت کا فرشتہ آ گیا. یہ منظر بار بار دیکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے کہ ہماری زندگی میں جو بھی ظلم، زیادتی، عصیان، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، کسی کا حق کھانا، یا آج کل ایک اور بڑھتا ہوا گناہ غیر محرم کی محبت دل میں پالنا اور پھر چٹ چیٹ پہ لگے رہنا، اگر اسی پر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ ہمیں صفائی کا موقع بھی نہیں ملے گا. ہمیں اپنے حق میں بتانے کے لیے کہ میں کیوں کر رہی تھی یہ گناہ، میں کیوں کر رہا تھا یہ گناہ، اس کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. جواب ہمارا نہیں چلے گا کہ ساری نمازیں تو پڑھتے تھے، حج بھی کیے تھے، روزے بھی رکھے تھے، اگر خاتمہ گناہ پر ہو گیا، موت برائی کرتے ہوئے آ گئی تو جواب دینے کا، صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا اعتبار خاتمے پر ہے. کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی برائی اگر جاری رکھے ہوئے ہیں تو ایک بار سوچ لیجئے کہ اس پر موت آ گئی تو کیا ہوگا. ساری زندگی کی عبادات تک ضائع ہو سکتی ہیں کیونکہ عملوں کا اعتبار خاتمے پر ہے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمان ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، روز قیامت انسان وہی کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، رب کے ہاں پیش ہوگا جس پر اس کی موت آئی تھی. زندگی میں نیکیاں زیادہ ہیں تو امید رکھ سکتے ہیں کہ نیکی پر ہی موت آئے گی، اور اگر گناہ زیادہ ہیں تو یاد رکھیے سلف صالحین کا یہ موقف ہے اور وہ یہ نصیحت کرتے تھے، حسن خاتمہ بالخیر بائی چانس نصیب نہیں ہوتا بلکہ زندگی بھر کا تقویٰ ہوتا ہے.